اس وقت مسلمانوں کے اوپر ایک بہت آزمائش کا وقت ہے، چاروں طرف سے ان کو گھیرا جا چکا ہے اور ان کو زبردستی ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ایک طرف یہ معاملات چل رہے ہیں، دوسری طرف کچھ اسکالرس دانستگی میں یا نادانستگی میں کچھ ایسی باتیں پھیلا رہے ہیں جن کا قرآن و حدیث سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تعلق نہیں ہے۔ مثلا آپ یہ کلپ کا چھوٹا سا ٹکڑا سنیں۔ تو وہی کہا جاتا نا کہ مظلوم تھے، ان کو ریزسٹنس کرنی تھی، اور شہادت تو مومن کا کے لیے بڑی یہ ضروری سب ہوتا ہے۔ یہ شکست کی گلوریفیکیشن ہے کہ جیت جاؤ تو مزے ہیں ہی، ہار جاؤ تو بلند آواز سے پورے ترنم سے سوز خوانی اور نواخوانی کرو۔ تو ہار گئے تو بھی بہت بڑے ہیں ہم، جیت گئے تو ہیں ہی بڑے۔ یہ مذاق ہے، یہ ایک بالکل دیو مالائی تصور تاریخ ہے، اور یہ قرآن کے صریح حکم کے خلاف ہے۔ آپ نے اس کلپ کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا سنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ تو اس طرح ہر دور کے اندر کچھ منافقین بھی ہوں گے جو غلط فکر پھیلائیں گے، اور جو لوگوں کو بزدلی کے اوپر اکسائیں گے، اور جو لوگوں کو یہ کہیں گے کہ چاہے تمہارے گھر کے اندر گھس کے تمہارے بچوں کو کوئی کڈنیپ کر لے، کوئی قتل کر دے، تم لیکن اس ظلم کے خلاف نہ آواز اٹھا سکتے ہو کیونکہ تم کمزور ہو۔ حالانکہ مسلمان تو کمزور نہیں ہے، مسلمان تو ہمیشہ طاقتور ہے، کیونکہ جب غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت عمر تھے، حضرت ابوبکر تھے، ایک پہاڑ کی اوٹ پہ چل رہے تھے، تو پیچھے سے ابو سفیان نے آواز دی کہ تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارے اندر ابو قحافہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ اشارہ فرما دیتے تھے کہ بھائی جواب نہیں دینا۔ تو سب سن رہے تھے، پھر اس نے کیا، ابو سفیان نے کہا کہ حبل بلند ہوا، اپنے بت کا نام لیا، عزا بلند ہوا، عزا بلند ہوا آج احد کے دن، یا احد کے دن مسلمانوں کو ظاہری طور پہ شکست ہو گئی تھی۔ تو جب یہ اس نے بات کہی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عمر سے رہا نہیں گیا، حضرت عمر نے جواب دے کر فرمایا کہ او اللہ کے دشمن، یہ سب زندہ ہیں اور تیری باتوں کو سن رہے ہیں، اور اس نے کہا تھا کہ ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں کہا کہ ہمارے لیے ہمارا مولا اللہ ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ تو اب اس نے پھر جواب میں کہا ابو سفیان نے کہ یہ بدر کا معاملہ برابر سرابر ہو گیا۔ جب اس نے یہ کہا کہ بدر کا معاملہ برابر سرابر ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ برابر سرابر نہیں ہوا، تمہارے مقتولین جہنم میں اور ہمارے مقتولین جو ہے وہ جنت میں، برابر سرابر کب ہو سکتا ہے؟ تو اگر مسلمان اس وقت اگر شکست کی حالت میں بھی ہیں تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ قول یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر شکست کے حالت میں بھی ہیں اور مسلمان اگر شہید بھی ہو گئے تو بھی برابر سرابر نہیں ہوا، کہ جو مسلمان اگر موت زندگی کے لیے مقدر ہے تو پھر شہادت کی موت سے زیادہ بہترین موت کون سی ہو سکتی ہے؟ بہرحال اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی اس آزمائش کے اس کٹھن دور کے اندر غلط روش پہ چلنے سے بچائے اور ہدایت کے اوپر گامزن رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت پر اور ہدایت کے اوپر استقامت نصیب فرما کر ایمان کامل پر سب کو موت نصیب فرمائے اور شہادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔